ہمارے ہم سب کے پیارے عبد العزیز سید احمد صاحب سے آپ نے نعت مصطفیٰ سماعت فرمائی، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر بالخیر، صحت تندرستی اور شفا کامل عاجل نصیب فرمائے۔ آج معراج مصطفیٰ کی شب ہے، رجب المرجب کی 27ویں شب، اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا بیان آپ نے عاشق شاہ بخاری مسجد میں سماعت کیا ہوگا، پھر وہاں سے آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ آپ کی محبتوں کی علامت ہے کہ رات گزر گئی لیکن بات ابھی پوری نہیں ہوئی، اور آپ راتوں کو نہیں دیکھتے، صرف باتوں کو دیکھتے اور نعتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ ان محبتوں کو قائم رکھے، اور اسی طرح راتیں اور دن نغمات رسول میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج شریف کی فضیلتیں تو آپ نے سنی ہیں، کچھ باتیں میں اور بھی دوسری کام کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزیں عطا فرمائے گا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلے یہ سنو کہ اللہ کیا عطا فرمائے گا، اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں۔ نمبر 1 میرے آقا فرماتے ہیں 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، نمبر 1 اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں پناہ دے گا، اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا اس کو کوئی ستا نہیں سکتا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 1 اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 2 اپنی رحمت سے اس کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی اس کے عیب کسی پر ظاہر نہیں ہوں گے، اس کے گناہ ظاہر نہیں ہوں گے، اس کی کمیاں کسی پر ظاہر نہیں ہوں گی، اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت میں داخل فرما دے گا۔ اب جو اللہ کی محبت کے دائرے میں آ گیا ساری دنیا اس سے محبت کرے گی، لیکن اس کو پانے کے لیے 3 چیزیں وہ کون سی ہیں جس پر عمل کرنا چاہیے؟ پہلی چیز جو ملے گی وہ کیا ہے؟ اللہ اپنی حفاظت میں لے گا، دوسری چیز اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت میں داخل فرمائے گا۔ اب وہ 3 چیزیں جو کرنے کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو ارشاد فرماتے، عربی میں سنو، حضرت اپنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں من اذا اعطی شکر، نمبر 1 من وہ شخص، اذا اعطی جب اسے کچھ دیا گیا، شکر تو اس نے کہا الحمدللہ، اس نے شکر کیا۔ بندے نے دیا تو بندے سے بھی کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیرا شکریہ، اور مولا کا بھی شکر ادا کیا۔ انہیں جب ملے تو شکر کرنا چاہیے۔ وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، اب کسی نے اگر ستایا اور انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن نہیں دیا، معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ اور نمبر 3 وَإِذَا غَضِبَ فَطَرَ، اور جب غصہ آیا تو خاموش ہو گیا، بولا نہیں کچھ۔ 3 چیزیں کرنی ہیں، جب کچھ ملے تو شکر کرنا، بولو الحمدللہ، شکر کیسے کریں گے؟ جب کچھ ملے تو شکر کرنا۔ پھر اگر انتقام لے سکتا ہو، کسی نے ستایا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن معاف کرنا۔ جب میں اللہ کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں تو اس سے میں بدلہ نہیں لوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تو باہر مل پھر تجھے دیکھوں گا، تو باہر ملے یا اندر ملے معاف کرنا اس کو، کس کے لیے؟ اس لیے نہیں کہ کمزور ہے، کمزور معاف کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، طاقتور معاف کرے تو بڑی بات ہے، کہ طاقت رکھتا ہے پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہتا ہے میں تجھ سے بدلہ نہیں لوں گا بلکہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور نمبر 3 جب غصہ آئے
تو چپ ہو گیا، جواب نہیں دیا اس کو. کسی نے گالی دے دی، بہت غصہ آیا، 10 گالی دے سکتا تھا لیکن نہیں دیا، کہا اللہ کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں. یہ چیزیں. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دفع غضبه دفع اللہ عنہ عذابہ ومن حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ. جو بندہ اپنا غصہ دور کر لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب دور کر دے گا. ہم لوگ بہت جلال دکھاتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو ایسا جلال نہیں دکھانا چاہیے. جلال کا سزاوار کون ہے؟ سب سے زیادہ اس کا حقدار وہ ہے رب، اسی لیے اس کو جل جلالہ کہتے ہیں، ہے نا، وہ جلال والا. ہم کیا جلال والے؟ ہمیں جلال نہیں دکھانا بلکہ کیا کرنا ہے؟ غصے کو دور کرنا. جو بندہ اپنا غصہ دور کرے گا اللہ اس سے اپنا عذاب دور کرے گا. اور فرمایا جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے عیب چھپا دے گا. تم اپنی زبان حفاظت کرنا یعنی کیا؟ 2 چیزیں ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں. ایک تو خود ہی اپنے عیب بیان کرتے رہتے ہیں یا تو دوسروں کے عیب بیان کرتے رہتے ہیں. بس ان 2 چیزوں سے ہم بچ گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. جب تم کسی کے بارے میں نہیں بولو گے تو اللہ کسی کو تمہارے بارے میں بولنے نہیں دے گا، تمہارے عیبوں کو اللہ چھپا دے گا. یہ حدیث پاک ہے. کیا آج معراج کی شب میں ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا گھونٹ جو پیا جائے وہ کون سا ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے عظیم کوئی گھونٹ نہیں جو کسی بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر پی لیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے غصہ پی لیا. تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ سب سے پیارا وہی جام ہے کہ اللہ کے لیے غصہ پی لیا جائے. آج کل نوجوانوں میں بہت زیادہ وائلنس نظر آ رہا ہے. کالج میں جا کے دیکھیے، اسکول میں جا کے دیکھیے، مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پکچروں سے جو سیکھتے ہیں اس سے بری گالیاں دیتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو قتل بھی کرنے لگے ہیں. امریکہ میں یونیورسٹیز میں بچے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ تعلیمات ان کو نہیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ بڑائی مارنے میں نہیں ہے بلکہ بڑائی معاف کرنے میں ہے. اس لیے کہ سب سے بڑا اللہ ہے اور وہ بھی سب کو معاف فرما دیتا ہے. تو جب وہ سب سے بڑا ہو کے معاف کرتا ہے تو ہم چھوٹے ہو کے معاف کیوں نہ کریں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ معراج کی ہم بھی ضرور پڑھ رہے ہیں، بچ رہے بھی پڑھ رہے تھے.
بھی ہو جائے، نعت کی نعت بھی ہو جائے، علم کا علم بھی ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اثر تنا کے راز میں اصل تو تم ہے جیسی ہے. اثر تنا کے راز میں اصل تو تم ہے جیسی ہے. قدس یعنی جبرائیل روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی مولانا محمد. دل کو فکر کس طرح جلانے اے مجنون. دل کو فکر کس طرح جلانے اے مجنون. میں پیدا لگا کر کرا ہے، میں پیدا لگا کر کرو کرو سے بتا بتیوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. 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 جو کہے شیر پاک شر دونوں کا حسن کیوں کرا. جو کہے شیر پاک شر دونوں کا حسن کیوں کرا. لا اس پہ پیچھے جلوے لا اس پہ پیچھے جلوے زمزم رضا کے یوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا. سب لوگ جاگ رہے ہیں نا؟ کتنے لوگ سو رہے ہیں؟ اچھا، کتنے جاگ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شب معراج بھی تم کیوں مناتے ہو؟ یہ کہتے ہیں ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. وہ محبت نہیں بولتے، محبت بولتے ہیں. سنا ہوگا ٹی وی پہ کہتے ہوئے اس کو. ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. تم یہاں محبت کرتے ہیں تو شب معراج میں کیوں سوتے ہیں؟ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا چرچا کیا جاتا ہے نا، اس کے کمالات کا چرچا کیا جاتا ہے نا. تم ہر سال اپنا اینول ڈے مناتے ہو اپنے اسکول کا، تب تمہیں بدعت نظر نہیں آتی کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اسکول قائم کیا تھا، تم نے کر دیا. پھر حضور نے اس کا اینول ڈے بنایا تھا، پھر اس میں بچوں سے ڈرامے کروائے تھے. وہ سب بدعت نہیں ہے. اور ذکر معراج کیا جائے تو وہ تمہارے نزدیک بدعت ہو جاتا ہے. تم کہتے ہو کہ معراج کا چرچا سال میں ایک بار کیوں کرنا چاہیے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا چرچا کیوں کیا ہے؟ اگر یہ کمال نہ ہوتا تو قرآن میں اس کا جمال کیوں ہوتا؟ بولو نا. تم سال میں ایک بار کو اعتراض کرتے ہو. لوگ روز قرآن پڑھتے ہیں، روز وہ چرچا ہوتا ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے.
جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اگر یہ چرچا نہیں کرنا ہو تو کہنا سبحان الذی اسریٰ مت پڑھو، 15ویں پارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی، 27ویں پارے میں والنجم اذا ہوا مت پڑھو، یہ سب حضور کی معراج کا چرچا ہے۔ تو ایک سال میں ایک بار کرنے پہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چرچا روز کرتا ہے۔ محبت سے بولو، اسی کا چرچا ہے آسماں پر، زمین پہ بھی ذکر ہے انہی کا، ہر ایک پھول میں ہر ایک کلی میں مہک انہی کی بسی ہوئی۔ حساب کا دن کٹھن تو ہوگا مگر ہمیں ان کا آسرا ہے، وہ آ ہی جائیں گے بخشوانے، شفاعت ان کو عطا ہوئی ہے، وہ آ ہی جائیں گے بخشوانے، شفاعت ان کو عطا ہوئی ہے۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے، انسان اس کا چرچا بہت کرتا ہے جسے اس سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب محبت نہ ہو تو عیب ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اور ہم الحمدللہ پہلے جان کو نثار کرتے ہیں، پھر خزاں کو بہار کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں شاہ بطحا کی، کیا حسین کاروبار کرتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں اپنے آقا سے پیار۔ معراج میرے آقا کا معجزہ ہے، یہ ایک نہیں کئی معجزوں کا ایک معجزہ ہے، ایک معجزے میں کئی معجزے، ان کا زمین سے آسمان پہ جانا معجزہ، اسی میں ان کے سینے کو چیر کر شق صدر کے ذریعے دل کو نکال کر پھر سے اندر رکھنا یہ بھی معجزہ، اور آگ پر سوار ہو کر تیز رفتاری سے پہنچنا یہ بھی معجزہ، انبیاء کو نماز پڑھانا یہ بھی اس کا حصہ، انبیاء سے آسمانوں پر ملاقات کرنا یہ بھی اس کا حصہ، سدرہ سے آگے جانا یہ بھی معجزہ، رب سے ملاقات کرنا یہ بھی معجزہ، دیدار کرنا یہ بھی معجزہ، بسانا امت کو بخشوانا یہ بھی معجزہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو، اسلام الٹیمیٹ مذہب ہے، اس کے بعد کوئی مذہب آیا نہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کے بعد بھی کوئی مذہب آیا ہو؟ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ جب کچھ سال پہلے، سمجھو 20 سال پہلے، پہلا موبائل بمبئی میں آیا، تو دیکھا ہوگا آپ نے کتنا بڑا ہوتا تھا، اور لوگ لے کے گھومتے تھے اتنا لمبا اس کو اینٹینا، اور ایسا لگتا ہے کہ وائرلیس سیٹ لے کے گھوم رہے، لیکن موبائل تھا، اس میں لوگ شان سمجھتے تھے کہ یہ موبائل ہے، میرے پاس دکھاتے تھے بڑا۔ اب اس میں باقی سارے فیچرز نہیں تھے، صرف اس میں کیا تھا، آواز آتی تھی، لوگ بات کرتے تھے، کہیں سے بھی بات کر لیتے تھے۔ اسی پر لوگ خوش تھے کہ پہلے تو گھر کے فون پہ بات کرنی پڑتی تھی، اب تو کہیں سے بھی بات کر سکتے ہیں، میدان میں ہوں گاڑی میں ہوں تو بھی بات کر سکتے ہیں، میرے پاس موبائل۔ اس کے بعد تھوڑی تک نئی کمپنی آئی، انہوں نے کچھ نیا ریسرچ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایسا موبائل بنایا جس میں صرف بات ہی نہیں بلکہ اس میں فوٹوگرافی بھی ہو سکتی تھی۔ لوگوں نے کہا یار یہ تو کیمرہ بھی ہے۔ اچھا، پرانے موبائل میں جو تھا وہ سب اس میں تھا، لیکن اس میں کچھ ایکسٹرا تھا۔ اب جب لوگ موبائل لینے لگے، کہا یہ ماڈل نہیں چاہیے، وہ دوسرا چاہیے، نوکیا آ گیا۔ پہلے تو ایک دم موٹورولا تھا، اب موٹورولا کوئی نہیں لیتا، کمپنی چلی گئی، نوکیا والے آ گئے، نوکیا لینے لگے۔ پھر اس کے بعد بات اور آگے بڑی، ترقی ہوئی تو کچھ نئی کمپنیوں نے اور کچھ نیا ماڈل نکالا، اور اس میں جو ہے فوٹو کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی آنے لگا۔ لوگوں نے کہا یار یہ تو اور اچھا ہو گیا، اب کہیں بھی بیٹھیں گے تو ویڈیو بھی کر لیں گے۔ تو پرانے موبائل میں جو تھا وہ سب اس میں تھا، لیکن اس میں کچھ اور ایکسٹرا تھا۔ سمجھانے کے لیے بلا تفصیل عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی میری سمجھ کے لیے بات آ جائے۔ اللہ اس کے رسول کی مثالیں نہیں دی جا سکتی، لیکن میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کہ پہلا دین آیا، آدم علیہ السلام لے کر آئے، وہ بھی اسلام ہی تھا، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے دوسرے انبیاء آئے اس میں کچھ اور آتا گیا، شریعت میں تبدیلی ہوتی گئی۔ پہلے جو تھا وہ سب تھا، لیکن پھر کچھ نیا تھا۔ سارے فیچرز پہلے والے تھے، لیکن پھر کچھ نیا ایڈیشن تھا۔ ایسا کرتے کرتے پھر کیا ہوا، آخر میں حضور آئے، حضور تشریف لائے۔ اب اس کے بعد حضور جب آئے، اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اب نوکیا آ گیا، ایپل آ گیا، سیمسنگ آ گیا، سب آ گیا، سب کے فیچرز، سب میں وہ ایک ہی فیچرز ہیں، خالی ان کے
ماڈلس الگ الگ ہیں، باقی ساری چیزیں ملتی ہیں. اس میں بھی چائنا بھی آ گیا. لوگوں نے دیکھا یہ بہت زور سے بولتا ہے، بہت زور سے بولتے. قریب جا کے دیکھا تو نہیں چائنا ہے، ڈپلیکیٹ ہے، نہیں چاہیے. ایسے کچھ لوگ بہت زور زور سے بولتے ہیں، پیج نمبر چیپٹر نمبر بہت زور سے بولتے ہیں، لیکن قریب جا کے دیکھو پتہ چلتا اصلی نہیں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، اور کہتے ہیں ہم کو قرآن یاد ہے. بہرحال اب اس کے بعد کوئی اور دین آنے والا نہیں ہے. سارے فیچرز اس میں آ گئے. اب اس کے لیے ضروری یہ ہوا کہ جب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا تو قیامت تک کے جتنے چیلنجز ہوں گے سب کا اس میں آنسر ہونا چاہیے، سب کا آنسر ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ الٹیمیٹ کیسے ہوگا، پھر وہ فائنل کیسے ہوگا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور اپنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی. اللہ فرماتا ہے محبوب سب تم کو دے دیا. یہ ملا کہتے ہیں نہیں دیا، اللہ فرماتا ہے میں نے سب دے دیا. اتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتا ہے میری ساری نعمتیں تم پر پوری کر دی، سب تم کو دے دی، سب تم کو عطا کر دیا. بولو نا، کس کو عطا فرمایا؟ میرے آقا کو عطا فرمایا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر کے محبوب میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا. ان کو ایک ہی آیت ملی، دیکھو حضور نے انشاءاللہ نہیں بولے تو اللہ ناراض ہو گیا. اللہ فرماتا ہے محبوب میں تم سے راضی ہو گیا. وہ ساری چیزیں ہماری تعلیم کے لیے ہوتی ہیں جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو، تاکہ امتی ایسا نہ کرے. اللہ اپنے محبوب سے ہمیشہ راضی ہے، اور جو محبوب کو راضی کرے اللہ اس سے بھی راضی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجیے، جواب آپ کا چاہیے، کام وہ لے لیجیے، ٹھیک رضا کروڑوں ضرور. تو سارے پہلے کے فیچرز ہیں، لیکن قیامت تک آنے والی ساری چیزوں کا جواب بھی ہے. اسی لیے اگر حضرت عیسیٰ مردے جلاتے ہیں تو حضور بھی جلاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ عطا فرمایا کہ عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے جو کبھی زندہ تھے، حضور تو ان سے کلمہ پڑھواتے تھے جو پتھر سے کبھی بولتے ہی نہ تھے. اس سے بہتر اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، اس سے بہتر. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضا عطا فرمایا تھا، ید بیضا سمجھتے ہو؟ روشن ہاتھ. آپ اپنی جیب سے جب ہاتھ کو نکالتے سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا. یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا. لیکن دو صحابہ ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، بات چیت کرتے کرتے بہت رات ہو گئی. اب ان کے گھر دور تھے حضور کی بارگاہ سے، اور اندھیری رات تھی، چاند بھی نہیں تھا. اب اپنے گھر پہنچے کیسے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لاٹھی دی، اور حضور کے ہاتھ مبارک کی برکت سے وہ لاٹھی اس ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو گئی. حدیث شریف میں موجود ہے وہ لاٹھی روشن ہوگی. ارے حضور وہ نور ہے کہ لکڑی اس سے چمکنے لگ جاتی ہے. ہم کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے
روشنی میں لکڑی کو روشن کر دیا میری آقا. ید پیدا الگ کی اور حضور لکڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں روشن ہو جائے. ید پیدا ہاتھ تو خود موسیٰ علیہ السلام کا نبی کا ہاتھ، لیکن میرے نبی کا ہاتھ اتنا عظیم ہے لکڑی کو لگاتے ہیں وہ بھی روشن ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. کچھ دور جانے کے بعد دونوں کے راستے الگ ہو گئے. ایک ادھر نکلنا تھا، ایک ادھر نکل. لکڑی ایک ہی تھی. اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ یہ لیتے ہیں تو ان کو اندھیرا، وہ لیتے تو ان کو اندھیرا. دونوں صحابی تھے. کیا تھے؟ جانتے تھے یہ فیض رکنے والا نہیں ہے، نسبتوں والے تھے، برکتوں والے تھے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کا کپڑا بھی برکت والا، اللہ والوں کا بال مبارک بھی برکت والا، اللہ والوں کی ٹوپی ہو تو بھی برکت والی، اللہ والوں کا امامہ برکت والا. ارے ان کی نالین بھی برکت والی، ان کے بدن پاک سے لگا ہوا ذرہ بھی برکت والا. ایک صحابی نے کہا رکو، تمہاری لکڑی لاؤ، میں اس کو اس لکڑی سے ٹچ کرتا ہوں. اور اللہ اللہ وہ بھی روشن ہو گئی. حدیث پڑھو، صرف اہل حدیث مت بنو، حدیث پڑھو اور سمجھو. وہ لکڑی بھی روشن ہوگی. پتہ چلا کہ حضور صرف نور نہیں، نور بانٹنے والے بھی ہیں. سراپا نور ہے، نور تقسیم کرتے ہیں. اور نور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے نور بنا کے بھیجا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا
لیکن ایک لکڑی سے دوسری لکڑی کو روشن کر دینا یہ میرے مصطفیٰ کا پہلے ٹیچر جس دین میں سے سب تھے لیکن اب ایڈیشن مل گیا, لیٹسٹ مل گیا, حضور آئے سب لیٹسٹ ہو گیا. اور اب اس کے بعد کوئی آنے والا اللہ اللہ. حضرت موسیٰ نے جب پتھروں پر اپنا عصا مارا تو اللہ فرماتا ہے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا, تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. کتنے چشمے جاری ہو گئے پانی کے؟ ارے وہ 12 چشمے جو پتھروں سے بہے یہ تو حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا. لیکن ایک سفر کے موقع پہ پانی ختم ہو گیا, صحابہ نے کہا حضور پانی نہیں. آقا نے فرمایا برتن لاؤ, اپنا ہاتھ رکھا, انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. پہلے ٹیچر سب ہیں لیکن یہ لیٹسٹ ہے. بہت اچھے بولو, میرا نبی آخری نبی, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اسی لیے قیامت تک کے سارے سوالوں کا جواب لے کر میرا نبی آیا.
لیکن قیامت تک کا سب کچھ بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ قیامت تک بہت سارے چیلنجز آئیں گے، تیز رفتار سواریاں ہوں گی، راکٹس ہوں گے، ساؤنڈ کی اسپیڈ سے چلنے والے ہوائی جہاز بنے گے، ویلوسٹی آف ساؤنڈ، آواز کی رفتار کے مطابق. یعنی اگر آپ یہاں سے کچھ بولو گے وہ آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی، ہوائی جہاز پہنچ جائے گا. ایسے بنے اس کو کہتے ہیں سپر سونک اسپیڈ. سپر سونک اسپیڈ کے ہوائی جہاز بھی ایئر کرافٹ بھی بنے ہوئے ہیں. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس اسپیڈ سے گئے ہیں، اسی لیے اللہ نے یہ ایسی اسپیڈ سے بھیجا کہ انسان قیامت تک اس کا تصور بھی نہیں کرتا. velocity of light is how much? 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड. ایک سیکنڈ میں کتنے کلومیٹر؟ لیکن براق کی رفتار کیا تھی؟ ملینس آف ٹائم آف دا velocity of light. اللہ نے پہلے ہی سپیریئر دے دیا اپنے نبی کو کہ تم اس پہ ناز نہ کرو، میرا محبوب اس سے زیادہ کر چکا ہے. بولو نا، میرا ایک معجزہ نہیں، معجزات کا معجزہ مجموعہ ہے. بائی پاس سرجری کرتے ہو، ہارٹ کو باہر نکالتے ہو، اس کو ٹھیک کرتے ہو، پھر اندر رکھتے ہو، پھر اس کو دوائیاں دیتے ہو، اینٹی بایوٹکس دیتے ہو، ڈرپس لگاتے ہو. سرجن آتا ہے، انیستھیسسٹ آتا ہے، آئی سی یو میں رکھنا پڑتا ہے کتنے دن تک، تو دوائی لیتے ہیں، اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی چلنے لگتا ہے. آدمیوں کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، اچانک ٹیبل پہ بھی جا چلا جاتا ہے. لیکن معراج کی بات آئی، جبریل تشریف لائے، یا رسول اللہ غسل کیجیے. سرکار نے غسل فرمایا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، قلب مبارک، دل مبارک کو باہر نکالا گیا، دنیاوی چیزیں جو کچھ تھیں اس میں سے نکالی گئیں، نور و حکمت کا تشت لایا گیا تھا، اس نور سے حضور کے دل کو بھرا گیا، دل پھر واپس رکھا گیا، سینہ پھر سے بند کر دیا گیا. نہ کوئی نشان تھا، نہ کوئی کاٹا تھا، نہ کوئی سوئچ تھا، نہ وینٹیلیٹر تھا، نہ انستھیشیا تھا. اے قیامت تک بائی پاس کرنے والوں، اگر آج تم بائی پاس کرتے ہو تو یہ بھی حضور کے شک کے صدر کا صدقہ ہے. یہ نہ کہنا دنیا ترقی کر کے ایسا کر سکتی ہے، نبی نہیں کر سکتے. نبی نے وہ کیا جو تم نہیں کر سکتے. قیامت تک کے چیلنج کا جواب آ گیا. الٹیمیٹ، اب ماڈل نہیں بدلے گا، اب ماڈل نہیں بدلے گا، یہی لیٹسٹ ہے اور قیامت تک یہی لیٹسٹ رہے گا. نہ قرآن بدلے گا، نہ ایمان بدلے گا، نہ رسول بدلے گا، نہ رسول کا نام بدلے گا. دنیا جب تک قائم ہے اس وقت تک یہ دین قائم رہے گا، یہ قرآن قائم رہے گا. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن. بولو نا، جواب کے بولو. آپ نے البرٹ آئنسٹائن کا نام سنا ہوگا، سنا ہے؟ اس کی تھیوری بھی پڑھی ہوگی. کون سی تھیوری ہے وہ؟ تھیوری آف یس سائنس اسٹوڈنٹس پلیز. ریلیٹیوٹی، یس. اس کا ایکویشن جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ E is equal to mc square. اس نے ایک ریلیشن بتایا، E energy, m is mass, C is what? Velocity of light. The relation between all these three: time, space, mass, gravity. ان سب کا ریلیشن اس نے بتایا. اس نے کہا everything in this world is relative. ہم کسی چیز کو ناپتے ہیں تو ریلیٹو ناپتے ہیں، اضافیت کے ساتھ ناپتے ہیں. اپنی اس چیز، کسی چیز کی اس دنیا میں اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کسی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. انسان ہے تو آدم کا بیٹا بول کے پہچانا جاتا ہے، مگر اس کی کوئی حیثیت اپنی نہیں. بیٹا ہے تو باپ کی وجہ سے، شوہر ہے، بیوی ہے تو شوہر کی وجہ سے کہ شوہر کی بیوی ہے. اگر شوہر نہ ہوتا تو بیوی کا رشتہ کہاں ہوتا؟ بھانجا ہے تو ماموں کی وجہ سے، بھتیجا ہے تو چچا کی وجہ سے، شاگرد ہے تو استاد کی وجہ سے، اور اگر ویلوسٹی ہے تو کسی چیز کی کمپیریزن کی وجہ سے. آپ دیکھیں گے اف یو فلائی ان این ایئر کرافٹ، اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں گے اینڈ وین دا ایئر کرافٹ از ان کروز موڈ 34,000 فیٹ اور 37,000 40,000 فیٹ اوپر ہوتا ہے، تو یو ڈونٹ فیل لائک اٹس فلائنگ. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اڑ رہا ہے، آپ کو لگتا ہی نہیں کہ ایسا لگتا ہے کھڑا ہے، اسٹیشنری ہے. وائی؟
بیکاز سائڈ میں کوئی چیز نہیں کہ اس کو کمپیئر کر سکیں ہم. لیکن جیسے وہ نیچے آتا ہے پھر پہاڑ دکھنے لگتے ہیں, کھیت دکھنے لگتے ہیں, بلڈنگ دکھنے لگتی ہیں, راستے دکھنے لگتے ہیں, درخت دکھنے لگتے ہیں, تو لگتا ہے کہ اب چل رہا ہے. تو ان درختوں کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ چل رہا ہے. ریلیٹیو, ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از ریلیٹیو. اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ اوپر چلے جائیں گے سیٹلائٹ, ایسا لگے گا جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ, وہ ایک جگہ ہی رکا ہوا ہے, حالانکہ وہ ریوالو کرتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ رکا ہوا ہے. ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از ریلیٹیو. اور اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز کی کیفیت ایک جگہ پر کچھ ہو, دوسری جگہ پر کچھ ہو. اس کی کیفیت جو ہوتی ہے نا, اس کا جیسے اس کا ماس ہے یا اس کا والیوم ہے, وہ یہاں کچھ ہے تو کہیں اور کچھ اور ہو سکتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, واٹر, پانی H2O, اٹ از اینی ویز H2O, کدھر بھی جائے گا تو H2O. وہی پانی یہاں ہے تو لکوڈ ہے, تو اب اس کا والیوم کیا ہے. لیکن جب وہی پانی آئس بنتا ہے, انٹارکٹیکا میں جائیے, وہی پانی آئس بنے گا تو بڑھتا ہے نا, اس کا والیوم بڑھتا ہے تو پانی. لیکن جہاں گرمی ہوگی وہاں وہ شیپ الگ لے گا, جہاں ٹھنڈی ہوگی وہاں اکڑ کے پھر اور بڑھے گا. یعنی ایک ہی چیز دو جگہوں پر دو کیفیت میں رہ سکتی ہے. ایک ہی چیز دو جگہوں پر دو کیفیت میں رہ سکتی ہے, ہو سکتی ہے, پھر بھی اس کا وجود ہوتا ہے, پھر بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے. وہ فنا, وہ ایگزسٹ کرتی ہے, وہ فنا, بولو وہ فنا نہیں ہوتی. ایک اور ایگزامپل دوں, زمین کی گریوٹی اور چاند کی گریوٹی میں فرق ہے نا, کتنا فرق ہے؟ ہاؤ مچ؟ 1/8. Yes, it is 1/8. اگر کسی چیز کا وزن زمین پر 8 کلو ہے تو چاند پہ کتنا ہوگا؟ 1 کلو ہوگا. چیز وہی ہے, وہاں گیا تو وزن کم ہو گیا. آپ کہو کہ یہی کرسی اگر 1 کلو کی ہے تو وہاں جانے کے بعد 1 کلو کی نہیں رہے گی, وہ اس کا 8واں حصہ بن جائے گی, کیونکہ چاند پر کیفیت الگ ہے. تو پتا چلا ایک ہی چیز دو جگہوں پر الگ الگ کیفیت میں ہو سکتی ہے, پاسبل ہے. پھر آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ جہاں بشر ہیں وہاں نور ہے, اور پھر بھی وہ مصطفیٰ ہے. بولو نا تڑپ کے محبت سے. معراج اس کو ثابت کر رہی ہے, جو تم ریسرچ کر کے بعد میں بتا رہے ہو. میرے آقا کا معجزہ اس کو قیامت سے پہلے برسوں پہلے بتا چکا ہے, اور تمہیں ابھی بھی ریسرچ کی پڑی ہے. نہیں سمجھے لگتا, بولو نا. وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے آسمان کے پرے چلے جائیں گے, اوپر چلے جاتے تو -40, -60, -80 اس طریقے سے ٹیمپریچر بدلتا ہے. تو سنو, اللہ اس کی کیفیت بھی بدلتا ہے. جس اللہ نے انہیں یہاں لباس بشریت میں بھیجا ہے, وہ اس نور کی منازل کو طے کرنے کے لیے انہیں کیسے جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. عام طور پر اللہ کی فطرت سے ساری چیزیں چلتی ہیں, اللہ نے جو فطرت دی ہے اس پر چلتی ہیں. لیکن کبھی کبھی وہ فطرت اللہ کے قدرت کے اظہار میں تبدیل ہو کر سپر نیچرل چیز بن جاتی ہے. وہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. جیسے میں آپ کو بتاؤں, آگ کا کام کیا ہے, آپ کو نہیں پتا تو بولو نا, کیوں جلاتے ہو مجھے, بولو. آگ کا کام کیا ہے, جلانا. کسی چیز کو آدمی, اگر کوئی آدمی آگ میں کود جائے تو کیا ہوگا, جل جائے گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو, فطرت ہے کہ جلائے گی, لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ خلیل ہوگا تو نہیں جلائے گی. اللہ کا خلیل جائے گا تو نہیں جلائے گی. سمندر کا کام کیا ہے, ڈبو دینا. لیکن حضرت موسیٰ چلتے ہیں تو راستہ دے دیتا ہے. مچھلی کا کام کیا ہے, کھا جانا. حضرت یونس جاتے ہیں تو مچھلی سنبھال کے لا کے پھر واپس کر دیتی ہے. بولو نا محبت سے. ایک ہے فطرت, دوسرے ہے اللہ کی قدرت. فطرت یہ ہے کہ جب انسان بلندی پر جائے گا سورج کی گرمی سے جلے گا, لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جب پیارے مصطفیٰ جائیں گے تو وہ گرمی ٹھنڈک میں تبدیل ہو جائے گی. اور پھر اس نے یہ بھی کہا, آئنسٹائن نے, اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار حاصل کر لے تو اب اس کا ماس تو بہت بڑھے گا, لیکن اس کا حجم کم ہو جائے گا, والیوم کم ہوتا چلا جائے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا والیوم بالکل فنا ہو جائے گا, اور وقت کی رفتار اس کے لیے تھم جائے گی. وقت اس کے لیے رک جائے گا, وقت اس کے لیے رک جائے گا. اب معراج میں آپ دیکھیے, ایک چیز تو ہوئی, حضور کے لیے وقت رک گیا,
لیکن حضور فنا نہیں ہوئے. آئنسٹائن کا ایک آبزرویشن تو سمجھ میں آیا کہ وقت رک گیا، لیکن وہ کیسے فنا ہو جس کو اللہ باقی رکھے. ایک طرف فطرت کا اظہار ہوا، دوسری طرف اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا. بولیے نا. تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پڑھو. تم پڑھو گے تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ جب پہنچے تو جس وقت آپ دروازے کے باہر نکلے تھے تو کنڈی جو تھی نا دروازے پہ وہ لٹکی، وہ ہل رہی تھی. واپس آئے تو ویسی ہی ہل رہی تھی. دیکھیے وقت کی رفتار تھم گئی تھی. اے وقت ٹھہر جا، میرے محبوب کو سیر کرنے لے دے. اس کے بعد محبوب آئے گا تو پھر تو اپنا کام کرنے لگ جائے گا. سرکار بستر پر آرام کر رہے تھے، بستر گرم تھا سونے کی وجہ سے، بدن کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے. اب جب آسمانوں کی سیر کر کے آئے تو اتنی دیر میں ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے فرمایا وقت ٹھہر جا. اے وقت ٹھہر جا، محبوب کو سیر کر لینے دے، اس کے بعد تیرا کام شروع کرنا. بھی محبوب میرا جنت کا انسپیکشن کر رہا ہے، جہنم کا انسپیکشن کر رہا ہے، جنت کی بہاریں دیکھ رہا ہے اور میرا دیدار بھی کر رہا ہے. محبت سے بولو. تو یہ سائنٹیفک چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہوگا، اور مضبوط ہوگا کہ دنیا جو بعد میں سمجھا رہی ہے میرے آقا نے پہلے ہی سمجھا دیا. اور سنو، کبھی کبھی فاصلے سمٹ دیے جاتے ہیں، کبھی کبھی وقت کو سمٹ دیا جاتا، مکان کو سمٹ دیا جاتا ہے، کبھی وقت کو سمٹ دیا جاتا ہے. یہ چیزیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فاصلہ سمیٹا گیا، حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے وقت کو سمیٹا گیا، اصحاب کہف کے لیے وقت کو سمیٹ دیا گیا. تو جو ان کے لیے کیا گیا یقیناً میرے مصطفیٰ کو اس سے بہتر اللہ نے عطا فرمایا. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، تم تو سارے آئے تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں، پھر دعا بھی کرتے ہیں تاکہ اس رات میں مانگنے کی سعادت بھی اللہ میں نصیب فرمائے. اور خاص طور سے کل ایس ایس سی کے بچوں کا رزلٹ ہے، اللہ انہیں بہت خوشیاں نصیب فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا نصیب فرمائے. ذکر الہی کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کے بعد ہم اپنی اس مجلس کا اختتام کریں گے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے ہم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے